کے شہر کی بلی جان کے نا خود کھانا بعد میں کھاتا اسے پہلے کھلاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی تھی. تو مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے اور تیسرے دن میں نے واپس وطن آنا تھا انڈیا امرتسر میں. میں نے جب کھانا شروع کیا نا کھانا کھولا دسترخوان لگا بلی آ کے بیٹھ گئی جیسے پہلے بیٹھتی تھی. میں نے نا روٹی کے ٹکڑے بنانے شروع کیے اور میں دل میں سوچنے لگا دل میں کہ یہ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہے گل مل گئی میرے ساتھ آ کے پاس بیٹھی رہتی ہے. تو لوگ مدینہ پاک سے نا تسبیح لے جاتے ہیں عطر لے جاتے ہیں. تو میں حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اس بلی کو ساتھ لے جاؤں گا ہندوستان ساتھ لے جاؤں. کہتے ہیں میں نے دل میں یہ بات سوچی اللہ کی عزت کی قسم بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. وہ مدینے کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بلی کیوں چلی گئی. خیر مسجد میں اذان ہوئی میں نماز پڑھنے گیا تو میرا معمول تھا کہ جب نماز پڑھتا نا مسجد نبوی میں تو حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کر کے پھر ہوٹل پہ آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ کے جالیوں پہ سلام پڑھنے گیا تو بلی جالیوں کے پاس بیٹھی تھی. مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ یہ راز کیا ہے. کہتے ہیں ہوٹل پہ گیا اگلی اذان ہوئی پھر نماز پڑھنے گیا عشاء کے وقت دیکھا تو بلی وہیں بیٹھی تھی. میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جالیاں ہیں نا بلی کا ٹھکانہ ہے پکا ٹھکانہ یہ ہے اور بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹلوں پہ چلی جاتی. تو چلو آخری سلام پیش کرنے آنا تو ہے حضور کی بارگاہ میں تو میں حضور کے شہر کی بلی یہیں سے پکڑ کے نہ ساتھ لے جاؤں گا. تو کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی اور میں نے ٹوکرا یا پنجرا بھی خرید لیا تھا مدینہ پاک سے جس میں بلی کو ڈال کے میں نے لانا تھا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب رات کو میں سو گیا میری قسمت جاگ گئی. میں نے خواب دیکھی تاجدار انبیاء تشریف لے آئے. امام الانبیاء نے مجھے آ کر فرمایا میں قدموں پہ گرا. میں نے عرض کی اللہ کے حبیب بڑا کرم کر دیا مجھے اپنا دیدار عطا کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا تجھے دیدار کرایا جاتا مگر مجھے آنا پڑا. میں نے عرض کی آقا کیسے تشریف لائے. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل خود جا سکتے ہو میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو. میں قدموں پہ گرا. میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں نے کسی کو ذکر نہیں کیا کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں بلی لے جا رہا ہوں. آپ کو کیسے پتا چلا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل آج کی بات نہیں 3 دن ہو گئے وہ میری جالیوں کے پاس لپٹ کے رو رہی ہے اور عرض کر رہی ہے مدینے والے مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے مجھے مدینے سے دور لے جا رہا ہے. اے تاجدار کائنات مجھے بھوکا رہنا منظور ہے مگر مدینے کی جدائی قبول نہیں. اور جس نبی سے بلیاں محبت کریں ہرنیاں محبت کریں بکریاں محبت کریں انسان مدینے کی جدائی میں نہ تڑپے اس کی آنکھوں کے پیمانے نہ چھلکیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. امام الانبیاء کے غلاموں وہ بلی گویا کہہ رہی تھی یہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہویں یہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہویں میں بیمار ہاں اے دبا میں تے بہویں اے نعمت دی میں کو ضرورت نہیں کہیں مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے بہویں. تو تاجدار کائنات آج بھی اپنی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا فیضان بند نہیں ہوا گنبد خضرا کا فیض رکا نہیں ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ہماری ڈوریاں کچی ہو گئیں ہمارے تعلق مدینے سے کچے ہو گئے اس لیے اپنے تعلق پکے کرو. یہ پکے کیسے ہوں گے. دیکھو نا جو پتنگ اڑاتے ہیں نا پتنگ بازی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر ایک دوسرے کی گڈی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس کی گڈی کٹتی ہے جس کی ڈور کچی ہوتی ہے.
اور جس کی ڈور پکی ہوتی ہے نا اس کی گڈی اڑتی رہتی ہے، اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچی ڈور پکی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کچا دھاگا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، کچ پیس کر نا اوپر رگڑتے ہیں، تو وہ کچی ڈور اندر سے باہر تک زخم کھاتی ہے۔ جب رگڑے کھاتی ہے نا اور زخمی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کچی پھر پکی ہو جاتی۔ تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، سجدوں کے رگڑے کھاؤ تاکہ مدینے کی کچی ڈور پکی ہو جائے۔ یہ ٹچ موبائل چھوڑو ہاتھوں میں اور جیب میں سورہ یاسین رکھو تاکہ کچی ڈوریں پکی ہو جائیں۔ چلتے پھرتے مدینے والے پر درود و سلام پڑھا کرو تاکہ کچی ڈور پکی ہو جائے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، یہ تاجدار کائنات سے ملانے آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا قرب دینے آتی۔ موت ان کے لیے مصیبت ہے جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہے، اور جو موت کی تیاری کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت با یزید بستامی جب قبر میں گئے نا تو فرشتے آ گئے، کہنے لگے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو آپ پکار اٹھے من انتما، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم فرشتے، ہماری ڈیوٹی ہے جب کوئی قبر میں آئے تو ہم آ کے سوال کرتے ہیں، حضور کے شہر کی بلی جان کے نا